تو آؤ بچوں، سمجھو اس بات کو کہ یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے. ہمیں اس دنیا میں اگر اس کی ولایت کا ایک ذرہ نصیب ہو گیا، ایک ذرہ نصیب ہو گیا، اور کون بن سکتا ہے؟ من عمل صالحا، قرآن کہتا ہے من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. من عمل صالحا، کوئی بھی نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے پاک زندگی عطا کریں گے. یہ قرآن وعدہ کر رہا ہے. کوئی بھی عمل کرے. ولی کون بنے گا؟ کون بنے گا؟ عورت بنے گی؟ بن سکتی ہے. مرد بنتا ہے؟ بن سکتا ہے. من عمل صالحا، کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اس کے لیے کوئی سید ہونا ضروری نہیں، کوئی اس کے لیے پیر کا بیٹا ہونا ضروری نہیں، کوئی بہت بڑی کسی جائیداد کا مالک ہونا ضروری نہیں. ارے تم کوئی بھی ہو، اچھے اعمال کرو، نیک اعمال کرتے جاؤ، مومن بن جاؤ، ہم تمہیں اپنا ولی بنا لیں. تو یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن چونکہ لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں، کسی نے اس کو سمجھایا نہیں، کسی نے وہ راستہ دکھایا نہیں، کسی نے اس راستے کی طرف رہنمائی نہیں کی، تو لوگ کہتے جی نہیں نہیں، میں تو نہیں ولی بن سکتا. ولی وہ تو پتہ نہیں کون ہوتے ہیں. اللہ کے ولی پتہ نہیں ان کے سروں پہ سینگ ہوتے ہیں. اللہ کے ولی جی وہ بس پرانے دور میں ہوتے تھے، آج کہاں ہوتے ہیں. تو یہ عجیب و غریب جو ہمارے اندر تصورات ہیں، قرآن ان کی نفی کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے کوئی بھی نیک عمل کرے تو تم آؤ تو صحیح، میری بارگاہ تمہارے لیے کھلی ہے. میرے حضرت اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، ایک رات اللہ نے کرم فرمایا، مجھے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی. میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کا دربار لگا ہوا ہے اور آقا علیہ السلام سٹیج پہ بیٹھے ہیں، اور ایک دربار ہے اور بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سامنے جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن وہاں لوگ تھوڑے بیٹھے ہیں، ٹامے ٹامے لوگ بیٹھے ہیں. کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی سامنے بیٹھا ہے، کوئی پیچھے بیٹھا ہوا، تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ سمجھ تو آ گئی کہ آپ یہاں سٹیج پہ جلوہ گر ہیں، لیکن یہ سامنے اتنی کرسیاں خالی کیوں ہیں؟ یہ لوگ یہاں کیوں نہیں آئے ہوئے؟ اور آپ بھی گفتگو کر رہے تھے تو یہاں تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سارا حال خالی ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بڑے غمناک سے لہجے میں، بڑے دردناک لہجے میں ارشاد فرمایا کہ اے محمد عظیم، ہم تو لوگوں کو بلا رہے ہیں، کوئی آتا ہی نہیں ہے. ہم تو بلا رہے ہیں لوگوں کو، تم میں تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں. جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو کہا ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کچھ دینے کے لیے، لیکن یہ دیکھ لو چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سب نیندیں پوری کر رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں. ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، ہم نے اپنے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں کرم کے، لیکن اے محمد عظیم یہ سامنے دیکھو جتنے لوگ بیٹھے. اور آپ فرماتے ہیں میں نے غور جب کیا تو ان لوگوں میں سے بھی زیادہ تر نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. کوئی بابا نظر نہیں آیا. یہ سو کالڈ پیر، بڑے بڑے کبوں والے جبوں والے، کوئی کہانی نہیں. کہتے مجھے چند نوجوان لڑکے نظر آئے جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے. تو لہذا اس کی طرف سے تو ساری رحمتیں کھلی ہوئی ہیں. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی جانا نہیں، ہم نے کبھی دیکھا نہیں، ہم نے کبھی سمجھا نہیں. اوروں سے کہا تو نے، اوروں سے سنا تو نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. شکوے کرتے پھرتے ہو اپنی زندگی کی پریشانیوں کے. آؤ تو صحیح قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سارے خوف نہ مٹا دوں، سارے غم نہ مٹا دوں تو کہنا. تم میری دوستی میں تو آؤ، تم میری یاری میں تو آؤ، تمہاری زندگی کے سارے مسئلے حل کر دوں. تو چونکہ اس طرف توجہ نہیں ہے اور عوام بیچاری روٹی کے چکر میں اتنی پریشان ہے کہ اس کو کوئی اور شاید سوجتی نہیں ہے، اس کو کسی اور طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. اور دوسرا ظلم ہو گیا ہمارے آستانوں کی طرف سے. ہمارے جو آستانے ہیں وہ اپنا کام صحیح انجام نہیں دے رہے. ہمارے آستانوں نے دین صحیح طرح پھیلانے کی جو ذمہ داری تھی وہ اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے. لہٰذا اب لوگ جو ہیں وہ
مجھے ایک دوست بتانے لگا کہ میں اپنے حضرت سے ملنے گیا، اتنی دور رہتے ہیں، میں کوئی 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہاں پہنچا۔ پہلے تو پتہ چلا کہ حضرت صاحب جو ہیں وہ دوپہر کو ملیں گے، صبح میں پہنچا تھا، دوپہر کو کہیں ملاقات ظہر کے بعد ہوگی۔ کہتے ہیں میں جی بیٹھ گیا، اب ظہر کا وقت ہوا تو حضرت جو ہے وہ آئے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، میں دور سے بڑی مشکل سے پہنچا پاس کہ حضرت صاحب سے ملوں، تو انہوں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرنا بھی دوبارہ نہیں کیا، اور بس سلام لے کے تو جو ہے ہاتھ سے ہی تو نکل گئے۔ میں کہنے لگا کہ حضرت میں بڑی دور سے میں کوئی بات کرنے، اتنا وقت ہی نہیں ہے پیر صاحب کے پاس۔ تو ہمارے آستانوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، اس سے لوگ اس خاص وصف کو لینا ہی چھوڑ گئے ہیں۔ اس خاص اوصاف سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی جو صلاحیت تھی، اس سے لوگ محروم اس لیے ہو گئے ہیں کہ وہ آستانے اپنا کام ہی نہیں کر رہے۔ بھئی جب ہمارا پاور ہاؤس ہی بند ہو جائے تو پھر یہ لائٹ کہاں سے آئے گی؟ ہمارے پاور ہاؤس جو تھے نا، وہ ہمارے یہ آستانے تھے، یہ پیروں کے آستانے ہمارے پاور ہاؤس تھے۔ یہاں تھے حضرت نظام الدین اولیاء جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، یہاں سے حضرت معین الدین چشتی اجمیری جیسے لوگ ہوتے تھے، یہاں حضرت سے داتا صاحب جیسے رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ آتے تھے، ارے یہیں سے حضرت پیر مہر علی جیسے آیا کرتے تھے۔ یہ وہ آستانے تھے جن سے یہ لوگ پیدا ہوئے، یہ گھروں سے نہیں پیدا ہوئے، یہ آستانوں پہ بیٹھ بیٹھ کے اللہ کے نیک بندے بنے۔ لیکن آج ہمارے آستانے اجڑ چکے ہیں، آج ہمارے آستانوں کی کوئی داستان کیا میں بیان کروں۔ تو چونکہ وہ پاور ہاؤس بند ہو گیا تو اللہ کے ولی بننے کی خواہش بھی ختم ہو گئی، اور کسی کے اندر وہ خواہش نہیں۔ آپ